بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ جواب: دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ سوال: عالم برزخ میں کب تک رہنا ہوگا؟ جواب: مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب عالم برزخ میں رہنا ہوتا ہے۔ سوال: کیا روح اور جسم دونوں مر جاتے ہیں؟ جواب: موت کے معنی صرف روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، یہ مراد نہیں کہ روح مر جاتی ہے، روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ سوال: عالم برزخ میں زندگی کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ جواب: عالم برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف، کسی کو راحت و لذت، کسی کو دکھ و مصیبت، کسی کو خوشی اور غم، سب حالتیں عالم برزخ میں ہیں۔ قبر کے عذاب و انعام کا انکار کرنے والوں کا کیا حکم ہے؟ جواب: ایسا شخص جو قبر کے عذاب و انعام کا انکار کرے گمراہ ہے۔ سوال: کیا مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ باقی رہتا ہے؟ جواب: جی ہاں، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ ہوگی۔ سوال: عالم برزخ میں مسلمانوں کی روح کہاں رہتی ہے؟ جواب: مسلمانوں کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے۔ سوال: عالم برزخ میں کافر کی روح کہاں رہتی ہے؟ جواب: کافروں کی خبیث روحیں بعض کی ان کے مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہے، بعض کی چاہے برہوت میں کہ یمن میں ایک نالہ ہے، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں زمین تک، بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں، پر وہ ہو کہیں بھی، جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے ہیں مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کہ قید ہیں۔ سوال: کیا مرنے کے بعد روح کسی اور بدن میں منتقل ہو سکتی ہے؟ جواب: یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جس کو تناسخ اور آواگون کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔ سوال: وہ کون لوگ ہیں جن کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی؟ جواب: انبیاء علیہم السلام، اولیاء اکرام، علماء دین، شہداء، قرآن مجید پر عمل کرنے والے حفاظ، کبھی بھی اللہ عز و جل کی نافرمانی نہ کرنے والے اور ہمیشہ درود شریف پڑھنے والوں کے اجسام کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی۔ سوال: کیا قبر ہر مردے کو دباتی ہے؟ جواب: انبیاء اکرام علیہم السلام کے علاوہ ہر ایک کو قبر دباتی ہے مگر مسلمانوں کا دبانا شفقت کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ماں بچے کو سینے سے لگا کر چمٹاتی ہے، اور کافروں کو سختی سے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ سوال: وہ کون سا وقت ہے جب ہر شخص پر اسلام کی حقانیت واضح ہو جاتی ہے؟ جواب: جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں۔ سوال: نزعہ کے وقت ایمان لانا کیوں فائدہ مند نہیں؟ جواب: کیونکہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، یعنی بغیر دیکھے ایمان لانا، اور اب غیب نہ رہا بلکہ ہر چیز دیکھ چکا، اس لیے اب ایمان لانا فائدہ مند نہیں۔ سوال: قبر میں دفن کے بعد مردے کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں؟ جواب: جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں، مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین
چیرتے ہوئے آتے ہیں ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں۔ ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلی اور دیگ کے برابر اور شعلہ زن ہوتی ہیں، اور ان کے ہیبت ناک بال سر سے پاؤں تک، اور ان کے دانت گائے کے سنگ کے برابر جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے اور نہایت سختی کے ساتھ کڑک آواز میں سوال کرتے ہیں۔ سوال: اگر مردے کو دفن نہ کیا گیا تو کیا اس سے بھی سوالات قبر ہوں گے؟ جواب: مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا گیا تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا غرض کہیں ہو، اس سے وہیں سوالات ہوں گے، اور وہیں ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں سوالات ہوں گے، اور ثواب و عذاب جو کچھ ہو پہنچے گا۔ سوال: عذاب فقط روح پر ہوتا ہے یا جسم پر بھی ہوتا ہے؟ جواب: جس طرح ثواب روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے، اسی طرح عذاب بھی روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے۔ سوال: مرنے کے بعد اچھے اور برے اعمال راحت و اذیت کا ذریعہ کیسے بنیں گے؟ جواب: گناہ گاروں کے اعمال کتا یا بھیڑیا یا کسی اور شکل کے بن کر انہیں تکلیف پہنچائیں گے، جبکہ نیکوں کے اعمال حسنہ مقبول و محبوب صورت میں انہیں راحت دیں گے۔ سوال: کیا مردہ کلام بھی کرتا ہے؟ جواب: جی ہاں، مردہ کلام بھی کرتا ہے، اور اس کے کلام کو عام انسانوں اور جنات کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ سوال: وہ کون سے لوگ ہیں جن سے قبر کا حساب نہیں ہوتا؟ جواب: جن لوگوں سے قبر کا حساب نہیں ہوگا وہ ہیں: نمبر 1 نبی، نمبر 2 صدیق، نمبر 3 شہید، نمبر 4 جہاد کی تیاری کرنے والا، نمبر 5 طاعون میں مرنے والا، نمبر 6 طاعون کے علاوہ کسی اور بیماری میں مرنے والا جبکہ صبر کرے اور ثواب کی نیت کرے، نمبر 7 چھوٹے بچے، نمبر 8 جمعہ کی رات یا دن میں مرنے والا، نمبر 9 ہر رات سورہ ملک پڑھنے والا، نمبر 10 مرض موت میں قل ہو اللہ پڑھنے والا۔ سوال: قبر کا حساب کب سے شروع ہوا؟ جواب: حساب قبر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا۔ پچھلی امتوں میں یہ نہ تھا، نہ ان سے ان کے قبروں میں اپنے نبی کی پہچان کرائی جاتی تھی۔ سوال: کیا حساب قبر اور عذاب قبر ایک ہی چیز ہے؟ جواب: جی نہیں، حساب قبر اور ہے، عذاب قبر کچھ اور۔ بعض لوگ حساب قبر میں کامیاب ہوں گے مگر بعض گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں گے، جیسے چغل خور اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والا۔ سوال: قیامت کے عذاب و ثواب اور قبر کے عذاب و ثواب میں کیا فرق ہے؟ جواب: حشر کے بعد بندوں کو جنت یا دوزخ میں داخل فرما کر ثواب یا عذاب دیا جائے گا۔ برزخ میں جنت و دوزخ کا ثواب و عذاب قبر میں پہنچتا ہے، جسم وہاں نہیں پہنچتا، لہٰذا دونوں عذاب و ثواب میں فرق ہے۔ عذاب قبر روح کو ہے، جسم اس کے تابع، مگر حشر کے بعد والا عذاب اور ثواب روح اور جسم دونوں کو ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔